السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ وہ میرج ہال سے ہی گھر والوں سمیت سب مہمانوں کو اپنی نگرانی میں ان کے گھر روانہ کرنے کے بعد جس وقت خود اسجدہ عزیر کے ساتھ گھر پہنچا، اس وقت نیچے لاؤنج میں اس کا پورا خاندان جمع تھا۔ وہ ہال سے گزرتے ہوئے لاؤنج کے دروازے تک پہنچا تو دروازے پر ہی سب سے پہلے علایہ کی نگاہ اس پر پڑی جو حفصہ بیگم اور شرینہ کے بیچ تھی۔ ارتضیٰ پر اچانک پڑنے والی علایہ کی سرسری سی نظر جیسے واپس پلٹنا ہی بھول گئی۔ مارون شیروانی سٹائل والے کرتے پر کالی شلوار میں اپنی چمچماتی رنگت اور کرتے کی ہم رنگ آنکھوں کے ساتھ اس وقت وہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ لاکھ ناراضگی کے باوجود بھی علایہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی بے اختیار نظریں عین اپنے سامنے بیٹھی علایہ کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اس کی دونوں ماؤں کے درمیان خاموشی سے بیٹھی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اندر آنے کی بجائے اپنی مسکراہٹ چھپاتے خود بھی اسے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر دونوں بھویں اچکاتے شرارت سے مسکرا دیا۔ تبھی علایہ نے سٹپٹاتے اپنی نگاہیں چرا لی تھی اور ارتضیٰ مسکراتا اندر چلا گیا۔ السلام علیکم۔ اندر آتے اس نے بآواز بلند سب کو سلام کیا، جس کا جواب سب نے کورس میں دیا تھا۔ سب گھر والوں کے ساتھ صحابیہ بھی ایک طرف رخ موڑے مشعل کے ساتھ دھیمی آواز باتیں کرتی مل گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی حفصہ بیگم اور شرینہ کے ساتھ ایک لمبی بحث، ان کے شدید اصرار پر صحابیہ نے جھجکتے اپنے چہرے کا نقاب ہٹا دیا تھا۔ عورت اپنے چہرے کے سوا ہاتھوں کو کلائیوں تک اور پیروں کو ٹکنوں تک کھول سکتی تھی۔ ارحم ملک نے بھی اس مسئلے پر اسے کم سے کم آدھے گھنٹے تک بات کی تھی۔ حالانکہ صحابیہ بھی یہ بات جانتی تھی مگر اس کو شروعات سے عادت نہیں تھی، تبھی دل میں جھجک موجود تھی، لیکن پھر حفصہ بیگم کے ٹوکنے پر وہ چہرے سے نقاب ہٹاتے مشعل کے ساتھ قدرے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بچی ان کے ایک عزیز رشتے کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، تبھی وہ سائے شیرازی کے علاوہ گھر کی عورتوں سمیت ارقم ملک، ذوالفقار شاہ اور افتخار شاہ بھی اسے بے حد محبت سے ملے اور انہوں نے صحابیہ کو اپنی بیٹی بنانے میں بالکل دیر نہ کی۔ لیکن صحابیہ کی جھجک کو دیکھ کر وہ سب عورتوں سے قدرے دوری پر لاؤنج کے دوسرے حصے میں آ بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں چائے پینے میں مصروف تھے۔ اسعاد اور سیف بھی بزرگوں سے الگ نیچے فلور کشن پر بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ دوری پر موجود عماد اپنے بڑے سے 4 طرفہ فین والے جیٹ پلین کا ریموٹ ہاتھ میں لیے ادھر سے ادھر پلین اڑاتا پھر رہا تھا۔ ارتضیٰ باپ کے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسجد اور عزیر سامنے سائے شیرازی کے پاس بیٹھے تھے۔ اسجد، عزیر اور ارتضیٰ، تم لوگ چائے پیو گے؟ نور نے ارتضیٰ کو سب کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ماما جان، میں اس وقت چائے نہیں پیتا، آپ عزیر اور اسجد سے پوچھ لیں۔ ہاں چاچی جان، چائے پلوا دیں، آج بہت تھکے ہیں۔ اچھا چلو میں بنا کر لاتی ہوں۔ ارتضیٰ، میں تمہارے لیے کچھ دیر بعد دودھ بھجوا دوں گی، پی کر سونا، نور کہتی ہوئی چلی گئی۔ ہور بھائی ارتضیٰ ملک، ہن دس، تیری مزید کوئی خواہش تو نہیں رہ گئی پوری ہونے سے؟ اگر اب بھی کوئی ارمان یا خواہش بچی ہو تو بتا دے مجھے، کل کو یہ نہ کہنا کہ دادے کی وجہ سے تیری کوئی حسرت ادھوری رہ گئی۔ ارحم ملک نے اپنے سامنے باپ کے سامنے بیٹھے ارتضیٰ کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جو ان کی بات سن کر ہونٹ سکیڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ساحر شیرازی بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ انہیں ان کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا تھا کہ ارحم ملک وہ واحد بندے تھے جن کے سامنے ارتضیٰ کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ میں نے کب آپ کے سامنے ہزاروں خواہشوں کی ہیں دادا جان، بس 2-4 جائز چیزیں ہی تو مانگی ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، بیوی کو شادی والے دن ہال سے ہی لے کر غائب ہو جانے کی خواہش سننے میں تھوڑی سی عجیب ہے مگر بالکل جائز ہے۔ شال کی رخصتی پر حفصہ اور ذوالفقار کو سارے کام پس پش ڈال کر مہمانوں سمیت شہر لانے کی خواہش بھی بالکل جائز تھی، پھر چاہے گاؤں میں اس کے سارے کام ادھورے پڑے رہے، اور پھر تیری آج والی خواہش بھی تو بالکل جائز ہے۔ آج اس گھر میں لڑکی کی نہیں بلکہ 2 لڑکوں کی شادی ہوئی ہے، دلہن نے بیاہ کرائی، مگر اپنی طرح عین شادی والے دن تو نے زیب اور ارکام دونوں کے ہاں لانے کے بجائے باہر کے باہری ہوٹل بھگا دیا۔ بتا مجھے یہ کون سا نیا چلن شروع کیا ہے تو نے؟ ایسی اوکھی خواہشیں بس تجھے ہی کیوں اٹھتی ہے؟ نہ بتا مجھے کہ شادی والے گھر میں دلہا اور دلہن کی موجودگی سے رونق ہوتی ہے۔ زیب اور ارکام کو بیویوں سمیت یہاں ہونا چاہیے تھا یا اکیلے وہاں ہوٹل میں؟ پھر میرے زر اور اشال کو بھی تو نے نہ جانے کہاں بھیج دیا؟ بتا مجھے کہ تو نے کوئی نئی رسم ایجاد کی ہے؟ ارحم ملک ارتضیٰ کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگے تھے اور ارتضیٰ لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دادا کو دیکھنے لگا۔ باقی سب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ دادا جان، آپ مجھے بتا اس میں برائی کیا ہے؟ بندہ نئے جوڑوں کو ہنی مون ٹکٹ بھی تو گفٹ کرتا ہے نا، اور رہی زر کی بات، تو اگر میں نے اپنے 2 بھائیوں کے لیے سب کیا تھا تو اپنے زر کو بھول جاتا کیا؟ اسے بھی ان دونوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ارتضیٰ نے دادا کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ وڈا تو ہنی مون پلانر لگا ہوا ہے جیسے، اور گل سن، خربوزے کو دیکھ کر ہی خربوزہ رنگ بدلتا ہے، چھوٹے جب بڑے بھائی کی یہ چھچوری حرکتیں دیکھیں گے تو خود بھی وہی کریں گے نا۔ بتاؤ ادھر غیر لوگوں کے بیچ لے گئے بیویوں کو، ایک تو ویسے اس وقت حالات کتنے خراب ہے، تجھے ابھی
انہیں ہوٹل بھیجنے کے بجائے ادھر اپنے گھر پر لانے میں کیا مسئلہ تھا؟ بھلے ہی اپنی باری جیسے پورے گھر میں پھول بچھا کر گھر کو باغیچہ بنا دیتا، ہم نے کون سا دیکھ کر نظر لگانی تھی یا ان میاں بیوی کے درمیان گھس کر بیٹھنا تھا؟ ہمارا کیا ہے، ہم بوڑھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے روم میں جا کر بند ہو جاتے، جیسے تیری مرتبہ سب جان بوجھتے ہم نے آنکھیں بند کر لی تھی، اب بھی چشم پوشی اختیار کر لیتے۔ استغفر اللہ۔ ان کی باتوں پر ارتضیٰ نے سب بڑوں کے درمیان سخت خفت محسوس کرتے ہوئے بھی خود اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بالکل سامنے ساحر شیرازی کے ساتھ اسجد اور عزیر بیٹھے تھے، جو عمر میں ارتضیٰ سے چھوٹے تھے۔ تبھی ان کے سامنے دادا کی باتیں سن کر ارتضیٰ کو سخت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل افتخار شاہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام بھی عزیر تھا، جو عمر میں انیلہ سے بڑا تھا، مگر 10 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر کافی سال بعد ان کے یہاں دوبارہ بیٹا ہوا تھا جس کا نام عزیر ہی رکھا گیا، جو زارون کا عمر تھا۔ تبھی ان چھوٹوں کے سامنے ارتضیٰ سخت خفت کا شکار ہو رہا تھا، جبکہ اس کو یوں شرماتا دیکھ کر ساحر شیرازی، ذوالفقار شاہ سمیت سب لوگ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ دادا جان، یار بات کسی کی بھی ہو، مگر آپ نے میری ٹانگ ضرور کھینچنی ہے، وہ ارحم ملک کو دیکھ کر خفیف سا بولا۔ اس کے پاس بیٹھے ارکم ملک بھی بیٹے کی بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے۔ ہاں پاپا پلیز آپ میرے بیٹے کی ٹانگ مت کھینچا کریں، ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے۔ ارکم ملک نے ارتضیٰ کے جھپتے ہوئے انداز کو دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اے لے، یہ کوئی کوڑی ہے جو میں اسے چھیڑوں گا؟ ارحم ملک بھی ارتضیٰ کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر زیر لب مسکراتے بولے تھے، مگر ان کے پاس سے گزرتے عماد کے کانوں میں ان کی بات پڑ گئی، جو اپنے فائٹر پلین کا ریموٹ دونوں ہاتھوں میں تھامے پورے لاؤنج میں گھوم رہا تھا۔ دادا جان، آپ لڑکیاں چھیڑتے ہیں؟ لے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ اس عمر میں لڑکیاں چھیڑتے ہیں۔ امی جان بلا وجہ ہم سے کہتی ہے کہ بیٹا یونیورسٹی میں کبھی کسی نامحرم لڑکی کو نظر اٹھا کر مت دیکھنا، نگاہ جھکا کر چلا کرو۔ عماد ادھر سے ادھر ڈولتے پلین کے ساتھ خود بھی ڈولتے ہوئے مگن سے بولا تھا کہ تبھی اچانک اس کی کمر پر آ کر بہت زور سے کوئی چیز لگی۔ اوئی ماں! عماد نے بے اختیار اچھلتے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ اس کے عین پیچھے کھڑے ارحم ملک اسے شرربار نگاہوں سے گھور رہے تھے، جبکہ ان کے ہاتھ میں اس وقت انہی کا جوتا تھا جس سے انہوں نے عماد کی کمر کی سکائی کی تھی۔ مگر پھر جوتے سمیت دادا کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر عماد دم دبا کر وہاں سے بھاگا۔ اوئے بھاگتا کہاں ہے بندر کی اولاد، ادھر آ گدھے کے بچے، بتاتا ہوں تجھے، دادے سے منقول کرتا ہے۔ اوئے ارکم پتر، اب میں کہہ رہا ہوں اپنے اس نکمے کو ہاسٹل بھیج تاکہ یہ وہاں رہ کر انسان کا بچہ بن سکے، ورنہ کسی دن پکڑ کر میں نے ہی اسے چڑیا گھر چھوڑ آنا ہے۔ تو نے اب تک بیبا بنا کر رکھا ہے، مگر باتیں سن اس کی۔ دروازے پر لٹکتے عماد کو گھورنے لگے تھے، جو دادا کی گھورتی نظروں کو دیکھ کر دروازے پر ہی اٹھک بیٹھک کرنے لگا تھا، جبکہ سب خواتین بھی ان کی زوردار آواز سن کر چونکتے ہوئے اور دروازے میں اٹھک بیٹھک کرتے عماد کو دیکھ رہے تھے۔ معافی دے دے دادا جان، اب کچھ نہیں کہوں گا، ایک بار معاف کر دے۔ عماد اٹھک بیٹھک کرتا ہوا بولا، تبھی ٹھا کر کے اس کے سینے پر دوبارہ سے ایک جوتا پڑا جو لاؤنج کے دوسرے دروازے پر کھڑے اسعد کی طرف سے آیا تھا۔ یو ڈیزرو اٹ، دادا جان کی طرف سے تم اسی تواضع کے مستحق ہو۔ سیف سے باتیں کرتے اسعد نے دادا پوتے کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر جان بوجھ کر عماد سے پنگا لیا، اور عماد بھڑک کر اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اسعد بھاگتے ہوئے دادا کے پیچھے آ چھپا۔ پاپا دیکھ لے، آپ دادا جان سے بات ہو رہی تھی، مگر اس نے بیچ میں خود پنگا لیا ہے، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور آپ لوگ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ عماد گرجا، ارے کیوں لڑ رہے ہو سعدی؟ عماد کیا ہوا؟ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کچن سے لاؤنج میں آتی نور نے دونوں بیٹوں کو آگے پیچھے بھاگتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، مگر وہ دونوں لاؤنج کے دوسرے دروازے سے پیچھے والے آنگن میں بھاگے تھے۔ سعدی، اگر میرے عماد کو اب مزید پریشان کیا نا تو الٹا لٹکا کر ماروں گا تمہیں، گدھے کے بچے۔ ارکم ملک بھاگتے عماد اور سعدی کے پیچھے خود بھی لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھے اور غصے میں پیچھے سے ہانک لگا کر بولے، مگر وہ دونوں ہنوز باہر چلا رہے تھے۔ تبھی سیف اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر بھاگا اور ارکم ملک واپس اپنی جگہ چلے آئے، ساتھ ہی خفگی سے منہ بنا کر باپ کو دیکھنے لگے۔ آپ بھی ایک بار میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اصل میں ہوں کیا، گدھا، بندر، لنگور یا اونٹ؟ وہ کمینے بدتمیزی کرتے ہیں تو انہی کو کہا کرے نا، مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ لیتے؟ میری بیویوں، بیٹوں اور اب بہوؤں کے سامنے میری بے عزتی کرنی ضروری ہے کیا؟ خفگی سے باپ کو دیکھتے بولے، ساتھ ہی ایک نظر لاؤنج کے دوسرے کونے پر بیٹھی خواتین پر ڈالی تھی، جو ایک بار پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ باپ کی شکایت پر مسکرانے لگا تھا۔ لے دس، میں نے تجھے کب کچھ کہا؟ میں نے تو تیرے پتر کو ہی کہا تھا، تو کیوں برا مان رہے؟ ارحم ملک نے ایک مرتبہ پھر مسکراہٹ چھپاتے معصومیت سے کہا، ہاں بندر کی اولاد، گدھے کی اولاد کہتے آپ بس انہیں ہی مخاطب کرتے نا، مجھے تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ ارکم ملک کا منہ مزید پھلا۔ ہاں تو انہیں کہتا ہوں، اب کیا تجھے بلا وجہ کہا لیا تو؟ اور یوں منہ پھلا کر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ جا کر سونے کی کرو سب۔ چلو بھائی
بچوں تم سب بھی اب سونے چلو، یہاں کب تک محفل لگا کر بیٹھو گے؟ سبھی تھکے ہوئے ہو۔ وہ دوبارہ سے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ہی باقی سب بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ ویسے تیرے پوتوں کے سامنے بھی میں نے تیری ایسی بے عزتی کرنی ہے کیونکہ میں اس دنیا کا واحد باپ ہوں جس کے پاس اپنے بیٹے کو چھیڑنے کا پرمٹ ہے۔ ارحم ملک شرارت سے بولتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ ان کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی کے ساتھ سب لوگ خود ارکم ملک بھی ہنس دیے تھے۔ رخصتی کے بعد وہ ارکام کے ساتھ ملک ہاؤس جانے کی بجائے سیدھی ہوٹل چلی آئی تھی۔ وقت رخصت گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سے خود کو بہت نروس محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس کے اندر بیٹھتے ہی ارکام اس کے پاس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر پورے راستے اس کی خوبصورت سرگوشیوں نے ایفا کی گھبراہٹ کو اور بڑھا دیا۔ ارکام نے اپنے ساتھ گاڑی میں مزید کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیا تھا۔ زیب اور ارکام کے لیے ارتضیٰ نے ایک ہی ہوٹل میں سویٹ بک کیے تھے، مگر زیب سیکنڈ فلور پر تھا اور ارکام کا روم فورتھ فلور پر تھا۔ اسپیشل ہنی مون سویٹس ہوٹل کے باقی رومز سے قدرے الگ تھلگ بنے ہوئے تھے اور ان تک پہنچنے کا راستہ بھی ہوٹل کے مین راستے سے الگ تھا۔ تبھی ارکام گاڑی سے اترتے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لفٹ تک پہنچا اور لفٹ سے باہر نکلتے اس نے باہر خاموش پڑے خوبصورت چھوٹے سے کوریڈور سے روم تک کا راستہ ایفا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر طے کیا تھا، جو اس کی انتہائی قربت اور بے باک جسارت و شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ روم میں آتے ہی ارکام نے اسے اپنی گود سے نیچے اتارا۔ تم بیٹھو، میں بس چینج کر لوں، ان کپڑوں میں خود کو سخت انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، پھر بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور عمانی کے اسے دیکھتا ہوا جملہ ادھورا چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے اور ایفا کے کپڑے پہلے ہی رکھوائے جا چکے تھے۔ ارکام کے اٹیچ باتھ روم جاتے ہی وہ دھیرے دھیرے پھولوں کے سجے بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اتنی تفصیل کیا ضرورت تھی ریڈ کرنے کی؟ میں نے آپ لوگ کر لینا، اوکے؟ نہیں تو پھر وہ اتنا ہی شارٹ کر دیں گے۔ آپ لوگوں میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ناول ایک دم شارٹ ہو جائے؟ چینج کر لو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بہکے بہکے انداز میں اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سرگوشی سے ذرا اونچی آواز میں بولا تھا۔ موقع غنیمت جان کر ایفا اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھال کر فوراً بیڈ سے اتری تھی اور اپنے کپڑے لے کر بھاگنے والے انداز میں اٹیچ باتھ روم میں غائب ہوئی تھی۔ اسے وہ ہوٹل سے ہی چھیڑتا اور نروس کرتا آ رہا تھا اور اب مزید اپنے پریشان کیا تھا۔ تبھی وہ سر پر پیر رکھ کر باتھ روم بھاگی۔ مسکرا کر سوچتے اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے فون پر پڑی تھی اور اس کے مسکراتے لب دوبارہ بھیج گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے اپنے فون پر بلنک کرتے اس نمبر کو پہچان چکا تھا۔ کل اس کے پاس اسی نمبر سے علین کی کال آئی تھی۔ کل شام وہ زر کی شادی میں تھا، تب عزیر اسے اپنے ساتھ میرج ہال سے حویلی لے کر گیا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے اسے باراتیوں کے لیے گفٹ لینے حویلی بھیجا تھا جو ان کے روم میں پڑے تھے۔ حویلی پہنچ کر عزیر اسے گاڑی میں بٹھا چھوڑ کر خود اندر چلا گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ملازم اندر سے سامان لا کر گاڑی میں رکھ رہے تھے جب اچانک فون کی رنگ پر ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے اپنے کسی بھائی یا پاپا وغیرہ کی کال سمجھ کر بنا نمبر دیکھے کال پک کر لی، مگر دوسری طرف سے آتی نسوانی آواز نے اس کے سوئے حواسوں کو بیدار کیا۔ اب پھر علین کے تعارف کروانے پر تو پوری طرح شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر گاڑی کی طرف واپس آتے عزیر پر پڑی تھی اور برق رفتاری سے گاڑی کا دروازہ کھول کر فون کان سے لگائے عزیر سے کافی دور چلا گیا۔ پھر اس نے بظاہر تو علین کو بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے دل میں علین کی باتیں سن کر انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی شادی کے متعلق بھی علین سے غلط بیانی کی تھی کہ اس کی شادی 2 دن بعد ہونے والی، حالانکہ 2 دن بعد یعنی اس کی اور ایفا کی شادی کے اگلے دن ارتضیٰ سمیت ان تینوں بھائیوں کا مشترکہ ولیمہ تھا۔ ابھی وہ خاموشی سے اپنا فون ہاتھ میں لیے بیٹھا اس لڑکی کی ٹٹائی پر پیچ تاب کھا رہا تھا۔ علین کس قدر بے غیرتی سے اسے بلا وجہ تنگ کر رہی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب ارکام اپنی محبت، اپنی چاہت، پیاری دل و دلربا ایفا کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کو پورے دل سے جینا چاہتا تھا، اپنی محبت کو بیوی کے روپ میں پا کر اس کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سیلیبریٹ کرنے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا کہ اچانک سیلین نام کی بلا نے اس کا اچھا بھلا موڈ غارت کر دیا۔ بے خیالی میں اپنا بند فون ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بے اختیار چھٹکتے ہوئے ہاتھ میں تھما فون دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک گہری سانس کھینچتے اس نے اپنے شاندار روم پر ایک نظر ڈالی۔ ساتھ ہی اسے ایفا کا خیال آیا جو کافی دیر سے اندر اٹیچ باتھ روم میں تھی اور اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتا ہوا مسکرا کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ ایفا،
کیا اندر آج سونے کا ارادہ ہے؟ وہ باتھ روم کا دروازہ نوک کرتے بولا، مگر کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے دوبارہ سے دروازہ نوک کیا تھا اور اس بار کچھ ہی منٹ کے وقفے سے دروازہ کھل گیا تھا۔ مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عفا کو بیڈ پر لا کر بٹھاتے ہوئے اسے اچانک کچھ یاد آیا اور وہ بیڈ کے بائیں طرف ایک سائڈ موجود صوفے پر پڑی اپنی شیروانی تک گیا۔ شیروانی کی اندرونی پاکٹ سے عفا کا رونمائی کا گفٹ لے کر وہ واپس بیڈ پر چلا آیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا گفٹ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے لیے ایسا اسپیشل کیا لوں کہ جسے پہن کر تمہارے خوبصورت روپ مزید چمک اٹھے، مگر پھر اچانک میری نظر اس پر پڑی تو میں نے یہ تمہارے لیے خرید لی۔ گولڈن کلر کے چھوٹے سے چوکور باکس کو کھول کر اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ باکس میں گولڈ کے نیکلیس اسٹائل کی خوبصورت چین موجود تھی، جس میں بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا خوبصورت ڈائمنڈ فلاور بنا تھا، جس کے چاروں طرف گرین پتھروں کی پتیاں لگی تھی۔ پھولوں کو بیلنس کرنے کے لیے اوپر نیچے کی طرف دو دو الگ الگ چین لگی تھی، جن پر خوبصورت تھوڑی تھوڑی دوروں پر پھول جیسی گرین پتیاں لگی تھی۔ بلا شبہ بےحد قیمتی اور خوبصورت چین تھی جو عفا کو بےحد پسند آئی۔ بہت خوبصورت ہے، ہاں بہت، مگر اس وقت تمہارے سامنے ہر چیز کی خوبصورتی ہج ہے۔ دارون سارم کو لے کر اس کے گھر جا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فون پر مشل سے بھی بات چل رہی تھی۔ میری بات سنو مشل، میں شادی چھوڑ کر یہاں سیرے کرتا نہیں پھر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت جس کمینے نے بے بس کر کے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے نا، انشاءاللہ اسے اپنے ان کالے کارناموں کی سزا بہت جلد ملے گی۔ جب صبح بھیا کے پہلوان مل کر اس کی اچھی طرح دھلائی کریں گے نا، تب میرے دل میں ٹھنڈ پڑے گی۔ سارم کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو شان بے نیازی سے باہر دیکھا تھا، مگر زارون کی باتیں اس کے سر میں درد کر رہی تھی۔ تبھی اس نے گردن گھما کر گھور کر دیکھا تھا۔ ہاں تو ہاتھ توڑ دوں گا تیرے جنگلی کی اولاد، اگر میرے ساتھ ہاتھا پائی کی نا سارم، تو سوچ لے، تیرے ان دونوں کتوں کو رشوت دے کر تجھ پر ہی چھوڑ دوں گا۔ بری طرح تپ کر بولا تھا، وہ دونوں میرے وفادار ہیں، مر جائیں گے مگر میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گے۔ وہ اپنی بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا، سارم بھیا کو چھوڑے، مجھ سے بات کرے زارون، آپ کے متھے لگنے کا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، مگر تائی جان سے لے کر یہاں موجود سب لوگ آپ کا پوچھ رہے۔ شال بھی ابھی تک آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور زیب بھی پوچھنے آیا تھا، مگر آپ نہ جانے کہاں گھومتے پھر رہے۔ جواباً مشل بھی بھڑک کر بولی تھی اور زارون کے ساتھ مشل کی مشتعل آواز سنتا سارم اپنے پاس بیٹھے زارون کی شکل دیکھ کر پورے دانتوں کی نمائش کرنے لگا تھا۔ دراصل زارون کا فون ونڈو اسکرین کے ساتھ فکس اسٹینڈ میں لگا ہوا تھا، جس پر آتی مشل کی کال دیکھتے ہی سارم کمینے نے فون اپنے قبضے میں لے کر اسپیکر پر کر دیا تھا۔ زارون نے کئی بار فون اس سے چھین کر اسپیکر موڈ سے ہٹانا چاہا، مگر ہر بار کمینہ سارم اس کا فون پیچھے کر لیتا تھا۔ اب بھی سارم کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ خود بھی زارون کے ساتھ مشل کی آواز سے مستفید ہو رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اگر زارون مشل کی کال کاٹ دیتا تو مشل کی عدالت میں اس گناہ کی معافی نہیں ملنی تھی۔ تب یہ بے بسی سے دو دو محاذوں پر اکیلا لڑ رہا تھا۔ کیوں زیب کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس سے کہنا، اب بھائی کو چھوڑو، بیوی پر دھیان دو، مر جاؤں گا مگر اپنے گھر والوں کی ناانصافی نہیں بھولوں گا۔ مجھے منگنی کے لارے دے کر اس نکمے کی شادی پہلے کروا دی، ناانصافی کی بھی حد ہو گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے بھائی سے جلتے ہوئے۔ اس بیچارے نے کون سی اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ جزا بھیا کے کہنے پر اس نے خود کو قربان کیا ہے۔ بھیا نے تو سب سے پوچھا تھا کہ کون زورین سے شادی کرے گا، مگر کسی نے ہاں نہیں کی سوائے زیب کے۔ پھر اگر اس بیچارے نے بھیا کی بات مان کر زورین سے شادی کر ہی لی ہے تو آپ کو کم سے کم اسے جلن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اس نے بھیا اور زورین دونوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ مشل زارون کو شرم دلاتے بولی، ارے واہ، مدر ٹریسا کے مشرقی ورژن، کیا کہہ رہی ہو؟ پتہ بھی ہے تم کچھ؟ بھیا نے سب سے پوچھا تھا۔ تو کیا سب ہاں کر دیتے؟ میں بھی وہی موجود تھا، اور اگر میں قربانی دینے پر آتا تو اپنا سوچا ہے کیا ہوتا؟ یہ جو قصیدے پڑھ رہی ہوں نا بھیا اور زیب کی شان میں، میرے ایک بار ہاں کہتے ہی ان لبوں سے تعریفوں کی جگہ نوحے نکل رہے ہوتے۔ بڑی آئی، بھیا نے سب سے پوچھا تھا۔ اور کیا کہہ رہی ہو؟ زیب نے قربانی دی ہے۔ زیب قربانی دینے والی نہیں، قربانی لینے والی پارٹی ہے۔ اس رشتے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے لیے ایک شریف معصوم لاچار قربانی کے بکرے سے قربانی مانگی گئی تھی، مگر وہ اس وقت خود کو ننھا سا منا بتا کر صاف جواب ہمارے ہاتھ پر رکھ کر نکل گیا تھا، اور اب اس نے یہ شادی بھیا کے کہنے پر قربان ہونے کے لیے نہیں بلکہ زورین کو پسند کرتا ہے وہ چھچورا سمجھی۔ جا مشل بیوی، شرافت سے جا کر شادی انجوائے کرو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ابھی شادی میں بھیا کے ساتھ تمہاری وہ دیسی نمونہ بھی پہنچنے والی ہے، جس کے پلے عنقریب ایک شیطان پڑنے والا ہے، اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔
زارون کلس کر بولنے کے ساتھ نہ جانے کیوں مشل پر برسنے لگا تھا۔ شاید زیب کی شادی کا صدمہ اس نے زیادہ ہی لے لیا تھا، اور صحابیہ کو دیسی نمونہ کہے جانے پر سالم نے ایک مکہ سالم کی پیٹھ پر جڑا تھا، زارون کی پیٹھ پر جڑا تھا۔ I hate you زارون، آگے سے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی پاگل ہوں جو فنکشن میں آپ کی غیر موجودگی محسوس کر کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھنے چلی آئی۔ آپ سے بات کرنی بیکار ہے، یہ ہماری آخری بار بات ہوئی ہے، آج کے بعد سے میں آپ کو کبھی کال نہیں کروں گی، نہ آپ مجھے کال کرنے کی کوشش کیجیے گا ورنہ اس فون کے ٹکڑے کر دوں گی۔ مشل نے روحاں سے لہجے میں کہا، اور اس کی بات مکمل ہوتی زارون کا پیر اچانک بریک پر پڑا۔ مشل لیسن، مشل، او شٹ! زارون نے بے قراری سے پکارا، مگر مشل نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، اور اس کی روحاں سے شکل دیکھ کر سالم نے لب بھیج کر اپنے ابلتے قہقہے کو ضبط کیا، ورنہ زارون کا سارا نزلہ اسی پر گرنا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو گئی، پچھلی بار بھی بہت مشکل سے منایا تھا، اس بار تو لگتا ہے قیامت والے دن ہی مانیں گی، ہو سکتا ہے غصے میں شادی سے منع کر دے، جو 1 مہینے بعد بابا نے پلان کی ہے۔ زارون کی آواز صدمے کی وجہ سے واقعی بیٹھ گئی تھی۔ سالم کو بے اختیار بیچارے زارون پر ترس آیا، وہ واقعی اس کی وجہ سے ہمیشہ پھنس جاتا تھا۔ چھوڑ، دل پر مت لے، میں بات کروں گا، مشل سے اچھی لڑکی مان جائے گی جلد ہی، تو غم نہ کر، اور گاڑی ذرا مسٹر کزن کے ہاسپٹل کی طرف موڑ لے، اب تک اس کے ہاتھ کی مرہم پٹی ہو گئی ہوگی۔ اس کی خیریت لینے کے ساتھ اسے ذرا اس کی ماں کا ایڈریس پوچھنا ہے، آج کل مس شکیلہ فری ہیں، محترمہ پھپھو کی ان سے ملاقات کروانی ہے۔ سالم نے اطمینان سے بولتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر زارون اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والی شکیلہ نامی خاتون ایک چلتی پھرتی قیامت تھی۔ وہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو خواتین اور لڑکیوں کو جبراً جسم بیچنے پر مجبور کرنے والی خواتین کے علاوہ ہر ٹائپ کی ایسی بگڑی خواتین کو سدھارنے کا کام کرتی تھی جن سے ان لوگوں کا آئے دن واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ شکیلہ کا کام اپنی زبردست پٹائی سے معاشرے میں ناسور کا کام کرنے والی ان عورتوں کو سدھارنا تھا جو خود تو گناہوں کے راستے پر چل رہی تھی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کو بھی گھسیٹ لیتی۔ لمبے چوڑے وجود والی پہلوان نما عورت شکیلہ اسے تمام عورتوں کے لیے چلتی پھرتی موت تھی جن کے سامنے پولیس بھی بے بس تھی۔ لگتا ہے تیرے اندر ان مردہ کتوں کی روح حلول کر گئی سالم، جو تیرا دماغ انسانوں کی بجائے کتوں کی طرح چل رہا ہے، باز آجا ورنہ تو کل بھیا چچا جان کے ہاتھ انہی کتوں کی طرح مرے گا۔ ویسے آج مجھے بتا ہی دے، یہ تیرے دماغ میں اچانک کون سے کیڑے کلبلاتے ہیں کمینے آدمی، چین ہے یا نہیں تیری روح کو؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی شیطان نے تجھے اپنا اسسٹنٹ مقرر کیا ہوا ہے۔ بیٹھ جا میرے باپ سکون سے، ورنہ بھیا کو پتہ چل گیا نا سالم تو سمجھ لے تو گیا بس۔ اپنی حالت دیکھ، نشے کی زیادتی سے آنکھیں بند ہو رہی، مان جا یار، تو اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا۔ زارون نے غصے بے بسی سے بولتے آخر میں سالم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ سن بھائی شہزادے، بات یہ ہے کہ سالم جب دوسروں کی عزت کے لیے اپنی زندگی کی داؤں پر لگانے سے نہیں چکتا تو سالم تو پھر سالم کی عزت بننے والی ہستی سے جڑا معاملہ ہے۔ اس عورت نے اپنی بھتیجی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بہت جلد اس لڑکی کا ناتا سالم جیسے شیطان سے جڑنے والا ہے۔ اگر وقت پر پتہ کر لیتی تو آج شاید بچ جاتی، مگر اب اس کی یہی بے خبری اس کے لیے عذاب بننے والی ہے۔ سالم نے زارون کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے دوستانہ لہجے میں کہا، جبکہ زارون اس کی بات سن کر حق تک رہ گیا، یعنی تو صحابیہ سے شادی کے لیے راضی ہے؟ ارتضیٰ بھائی کا آرڈر ہو اور سالم نہ مانے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ پھر میرے ہونے والے سسر بھی مجھ سے ملاقات کے خاصے خواہشمند ہیں، تو سوچ رہا ہوں کہ ان کی خواہش پوری کر ہی ڈالوں، اور مستقبل قریب بھی ان کے ساتھ یہ اپائنٹمنٹ وغیرہ کا چکر ختم کر کے انہیں ڈائریکٹ ملاقاتوں کا ہی پرمٹ دے دوں۔ سالم نے اب بھی ریلیکس انداز میں کہا، اور زارون ایک گہری سانس بھرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سالم شیرازی کو ارتضیٰ کے سوا نہ تو کوئی کچھ سمجھا سکتا تھا اور نہ اسے کچھ منوا سکتا تھا۔ مگر زارون یہ بات نہیں جانتا تھا کہ سالم کو اس بار ارتضیٰ کے آرڈر نے نہیں، خود صحابیہ الیاس کے جلوہ کتاب نے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا تھا، جو اپنے خوبصورت چہرے میں علائق عکس چھپائے گھوم رہی تھی۔